حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے۔ ایک آدمی نے ان کے بازو کی رگ یعنی رگ ہفت اندام پر نشانہ مارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا لیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3101۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میری آنکھ میں درد تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3102۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو پھر وہاں مت جاؤ، اور جب کہیں پھیل جائے اور تم وہاں ہو تو اس طاعون سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3103۔ حضرت عائشہ دختر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ میں مکے میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر پھیرا اور فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا عنایت فرما اور اس کی ہجرت مکمل فرما دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3104۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی بیمار پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان نے وضاحت کی کہ العانی سے مراد قیدی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3105۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عنایت فرمائے، پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3106۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو چاہیے کہ یوں کہے، اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی جنازہ، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عنایت فرما، یہ تیری راہ میں کسی دشمن کو زخمی کرے گا یا تیری رضا کے لیے کسی جنازے میں شریک ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن سرح یعنی احمد ابن عمرو بن عبداللہ نے الی جنازہ کے بجائے الی صلاح روایت کیا ہے، یعنی یہ بندہ نماز کے لیے جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3107۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دکھ کے آنے پر کوئی شخص ہرگز موت کی دعا نہ کرے بلکہ چاہیے کہ یوں کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3108۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور مذکورہ بالا روایت کے مثل بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3109۔ حضرت عبید بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، انہوں یعنی مسدد نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک بار عبید سے روایت کیا، اچانک موت ناراضی کی پکڑ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3110۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو اسے بے ہوش پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذرا زور سے بلایا، مگر اس نے جواب نہ دیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، اے ابو ربیع، تیرے معاملے میں ہم مغلوب ہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر ہی غالب ہے۔ تو عورتیں چیخ پڑیں اور رونے لگیں۔ ابن عتیق انہیں خاموش کرانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، مگر جب معاملہ ثابت ہو جائے تو پھر کوئی ہرگز نہ روئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وجوب یعنی معاملہ ثابت ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس کی ایک بیٹی عبداللہ کے متعلق کہنے لگی، مجھے تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا، اور آپ نے اپنا سامان جہاد بھی تیار کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق دے دیا ہے، اور تم لوگ شہادت کسے سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل کے علاوہ بھی شہادت کے 7 اسباب ہیں۔ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، پانی میں ڈوب جانے والا شہید ہے، ذات الجنب سے مر جانے والا شہید ہے۔ ذات الجنب ایک سخت قسم کی بیماری ہے جس میں پسلی کے اندر ایک پھوڑا ہو جاتا ہے، اکثر طور پر آدمی اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف سے مر جانے والا شہید ہے، آگ سے جل مرنے والا شہید ہے، کسی مکان یا دیوار کے نیچے آ کر مر جانے والا شہید ہے، اور وہ عورت جو ولادت کی تکلیف یعنی درد ذہ میں وفات پا جائے شہید ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، الجمع سے مراد یہ ہے کہ بچہ بھی عورت کے ساتھ ہو یعنی مر جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بنو حارث بن عامر بن نوفل نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے معرکہ بدر میں حارث بن عامر کا کام تمام کیا تھا۔ چنانچہ خبیب رضی اللہ عنہ ان کے ہاں قیدی رہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ قتل کیے جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے حارث کی بیٹی سے اس طرح طلب کیا تاکہ زیر ناف کی صفائی کر لیں، تو وہ اس نے اس کو دے دیا۔ پھر اس کا ایک چھوٹا بچہ گھسٹتے گھسٹتے ان کے پاس آ گیا، جبکہ وہ اس سے غافل تھی۔ تو جب اس نے اچانک دیکھا کہ بچہ اکیلا ہی خبیب کے پاس اس کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی، جسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ تو وہ بولے، کیا تم ڈرتی ہو کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا؟ نہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب بن ابی حمزہ نے یہ قصہ بواسطہ زہری روایت کیا تو کہا، مجھے عبید اللہ بن عیاض نے بیان کیا کہ حارث کی بیٹی نے اسے بتایا کہ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالیں گے تو انہوں نے اس لڑکی سے اس طرح طلب کیا تاکہ زیر ناف کی صفائی کر لیں، تو وہ اس نے انہیں دے دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3112۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے اپنی وفات سے 3 روز پہلے فرمایا تھا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ عمدہ گمان رکھتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3113۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے اور پہن لیے، پھر کہنے لگے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اسے موت آئے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3114۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی قریب الموت آدمی کے پاس جاؤ تو اچھی بات بولو، بلا شبہ تم جو کچھ بولتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم یوں کہو، اللہم اغفر لہو وعاقبنا عقبا صالحا، اے اللہ اس کی بخشش فرما اور ہمیں اس کے بعد بہترین صالح بدل عنایت فرما۔ کہتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس یعنی ابو سلمہ کے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دیے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3115۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3116۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3117۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ روح قبض ہونے کے بعد ان کی نظر پھٹ گئی تھی، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، بس ان کے گھر والے چیخ و پکار کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعائیں مت کرو بلکہ اچھے بول بولو، بلا شبہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے بطور دعا فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کے درجات بلند کر، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہی اس کا خلیفہ بن، اور اے رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی قبر کو فراخ اور روشن کر دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کی آنکھیں اس کی روح نکل جانے کے بعد بند کی جائیں۔ کہتے ہیں میں نے محمد بن نعمان المقری سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو میسرہ سے سنا جو کہ ایک عابر انسان تھے، وہ کہتے تھے میں نے جعفر المعلم کی حالت موت یعنی نزع میں آنکھیں بند کر دیں، اور یہ ایک عابد انسان تھے، تو میں نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے میری موت سے پہلے ہی تمہارا میری آنکھیں بند کر دینا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3118۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آ پڑے تو چاہیے کہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اے اللہ اس مصیبت میں تجھ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اس میں اجر عنایت فرما، اور اس مفقود کے بدلے مجھے اس سے بڑھ کر بہتر بدل عنایت فرما۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3119۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر ایک منقش دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3120۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرات زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر غم کے اثرات نمایاں تھے، اور راوی نے قصہ بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3122۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک میت کو دفن کیا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، ہم بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ جب آپ اپنے دروازے کے سامنے آئے تو رک گئے، ہم نے دیکھا کہ خاتون آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے پہچان لیا تھا۔ جب وہ جانے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم اپنے گھر سے کیوں نکلی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ان گھر والوں کے پاس آئی تھی اور میں نے ان کی میت کے لیے دعا اور اس کے متعلق تعزیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو شاید ان کے ساتھ قدا یعنی مقابر کی طرف بھی گئی ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے بنا، جبکہ میں نے آپ کو اس بارے میں فرماتے سنا ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ان کے ساتھ قدا جاتی تو آپ نے بڑی سخت بات ذکر فرمائی۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے ربیہ سے قدا کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ قبریں ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3123۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ وہ بولی، تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ؟ اس عورت سے کہا گیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے آپ کے دروازے پر چوکیدار نہ پائے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہوتا ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3124۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا، جبکہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور غالباً ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا یا بیٹی نزع کی کیفیت میں ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے جواب میں سلام کہلوایا اور فرمایا، اسے کہو کہ اللہ جو لے لے اور جو عنایت فرما دے سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قسم دے کر بلوایا تو آپ تشریف لے گئے۔ پھر بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ وہ دم توڑ رہا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ یہ رحمت ہے، اللہ نے جن کے متعلق چاہا ان کے دلوں میں اسے ڈال دیا ہے، اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحمت فرماتا ہے جو رحم دل ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3125۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، میرے ہاں آج رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، اور حدیث بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں عالم نزع میں بے چین ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ پھر آپ نے فرمایا، آنکھ روتی ہے، دل انتہائی غمگین ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جس میں ہمارے رب کی رضا ہے، ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3126۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3127۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھول گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے تو فرمایا تھا، بے شک یہ قبر والا عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ حناد نے ابو معاویہ سے روایت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی قبر کے پاس سے گزرے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3129۔ حضرت یزید بن اوس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، جبکہ وہ بیماری کے باعث بہت ہی تکلیف میں تھے، تو ان کی بیوی رونے لگی یا اس کی تیاری کرنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ کہنے لگی، ہاں میں نے سنا ہے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو رہی۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو یزید کہتے ہیں کہ میں اس خاتون سے ملا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو ابو موسیٰ نے آپ سے کہی تھی کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا اور پھر آپ خاموش ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی مصیبت میں بال مونڈے یا بین کرے یا منہ پیٹے یا کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3130۔ حضرت اسید بن ابی اسید ایک خاتون سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم سے جو عہد لیے تھے کہ نیکی کے کاموں میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس میں یہ بھی تھا کہ چہرہ نہیں نوچیں گے، ہائے وائے نہیں کریں گے، کپڑے نہیں پھاڑیں گے اور بال نہیں نوچیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3131۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، بلا شبہ انہیں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے، یعنی ان کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3132۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا، انہیں ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3135۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ ان کا مسلح کیا گیا ہے، تو آپ نے ان کے سوا کسی اور کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3137۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 آدمیوں کو اکٹھا کرتے اور دریافت فرماتے، ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اسے لحد میں آگے رکھتے، اور آپ نے فرمایا، میں قیامت کے روز ان کے لیے گواہ ہوں گا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کے خونوں ہی میں دفن کیا جائے اور انہیں غسل نہیں دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3138۔ حضرت لیث نے اس حدیث کو مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے 2 آدمیوں کو ایک ایک کفن میں اکٹھا کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3139۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتاریں جیسے کہ ہم اپنی میتوں کے اتار دیتے ہیں، یا انہیں ان کے کپڑوں سمیت ہی غسل دیں۔ پس جب ان کا اس بارے میں اختلاف ہوا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا مگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر گھر کی جانب سے ایک بات کرنے والے نے بات کی، کسی کو خبر نہیں کہ وہ کون تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت ہی غسل لو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیص سمیت غسل دیا۔ وہ قمیص کے اوپر ہی سے پانی ڈالتے جاتے تھے اور آپ کی قمیص ہی سے آپ کو ملتے جاتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ کے جسم کو ان کے ہاتھ لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، اگر مجھے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا بعد میں ہوا ہے تو آپ کو آپ کی ازواج ہی غسل دیتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3141۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ آپ کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے 3 یا 5 بار غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، اگر ضرورت محسوس کرو، ایسے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتے ملے ہوں، اور آخری بار میں کچھ کافور بھی ملا لینا، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا، اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ سے حقف کے بجائے ازار کا لفظ مروی ہے اور معنی ایک ہی ہے، یعنی تہبند، اور مسدد نے دخل علینا کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3142۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں ان کے بالوں کی 3 لٹیں بنائی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3143۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 لٹیں بٹ دیں اور پھر ان لٹوں کو ان محترمہ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی سر کے آگے کے بال اور دونوں اطراف والے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3144۔
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں فرمایا تھا، ان کی دائیں اطراف اور اعضائے وضو سے غسل شروع کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3145۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جو امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کے ہم معنی ہے، اور حدیث حفصہ بنت سیرین جو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں بھی اسی کی مانند ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے یا 7 بار غسل دو یا اس سے زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3146۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گیا تھا اور اس کو معمولی کفن دیا گیا اور رات ہی کو دفن کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ڈانٹا کہ رات کے وقت کسی کو دفن نہ کیا جائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ لیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو عمدہ کفن دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3148۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حبرہ یعنی منقش دھاری دار چادر کا کفن پہنایا گیا تھا مگر اسے اتار لیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3149۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے اور اسے وسعت حاصل ہو تو چاہیے کہ اس کا کفن حبرہ یعنی منقش دھاری دار چادر کا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3150۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، ان میں قمیض تھی نہ پگڑی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3151۔ ہشام بن عروہ نے بواسطہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مثل روایت کیا اور مزید کہا کہ یہ کپڑے سوتی تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کپڑوں اور ایک منقش دھاری دار چادر میں کفن دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا مخطط چادر لائی گئی تھی مگر انہوں نے اسے واپس کر دیا تھا اور اس میں کفن نہیں دیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3152۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے روز شہید ہو گئے۔ ان کے پاس ایک ہی سفید و سیاہ دھاری دار اونی چادر تھی، ہم جب اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں نکل آتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ان کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پر تھوڑی سی ازخر گھاس ڈال دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3155۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کفن حلہ ہے یعنی 2 چادریں، اور بہترین قربانی مینڈھا ہے جو سینگوں والا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3156۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو کستوری ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3158۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 جنابت سے، نمبر 2 جمعہ کے روز، نمبر 3 سینگی لگوا کر، اور نمبر 4 اور میت کو غسل دے کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو نہلائے وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3161۔
اسحاق مولا زائدہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے۔ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، ان سے سوال کیا گیا کہ میت کو نہلانے سے غسل کرنا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے وضو کافی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو صالح نے اس حدیث کی سند میں اپنے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسحاق مولا زائدہ کو بڑھا دیا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث مصعب بن شیبہ یعنی حدیث نمبر 3160 ضعیف ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں جن پر عمل نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3162۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے قبرستان میں روشنی دیکھی، وہاں گئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنا صاحب مجھے پکڑاؤ، اور معلوم ہوا کہ یہ وہ آدمی تھا جو اللہ کے ذکر یعنی تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی آواز بلند کیا کرتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3164۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم شہداء احد کو دفن کرنے کے لیے اٹھا لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی آیا اور کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان مقتولوں کو ان کے مقامات شہادت ہی پر دفن کرو، چنانچہ ہم نے انہیں وہی لوٹا دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3165۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے مگر ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اور پھر اس پر نماز پڑھی تو اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو اس کے ساتھ گیا حتیٰ کہ دفن سے فراغت ہو گئی تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، ان دونوں قراتوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یا فرمایا کہ ان میں 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3168۔ جناب داود بن عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد عامر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی عامر حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ جناب خباب صاحب مقصورہ تشریف لائے اور کہا اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص جنازے والے گھر سے اس کے ساتھ نکلا اور اس پر نماز پڑھی، اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوائی تو انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3169۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس پر 40 آدمی کھڑے ہو کر جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اس میت کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3170۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پہنچی جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ آگے گزر جائے یا اسے نیچے رکھ دیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3172۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو جب تک اسے نیچے نہ رکھ دیا جائے مت بیٹھو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سفیان ثوری نے بواسطہ سہیل اس کے والد سے اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں کہا حتیٰ کہ اسے زمین پر رکھ دیا جائے، جبکہ ابو معاویہ نے سہیل سے روایت کرتے ہوئے کہا حتیٰ کہ اسے لحد میں رکھ دیا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری ابو معاویہ کی نسبت زیادہ حافظ تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3173۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم نے اس کو کندھا دینا چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ موت ایک المناک حادثہ ہے، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3174۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کو دے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے مگر بعد میں بیٹھنے لگے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3175۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور ہم اس میں موجود تھے۔ پھر ایک گھوڑا لا کر باندھ دیا گیا حتیٰ کہ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ آپ کے ساتھ درمیانی رفتار سے تیز تیز چلنے لگا اور ہم بھی آپ کے ساتھ ارد گرد میں تیز تیز چلنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3178۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ یہ لوگ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3179۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل لوگ اس کے پیچھے آگے دائیں اور بائیں اس کے قریب قریب چلیں، اور بچہ جو ناقص پیدا ہو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3180۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جنازہ جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف آگے لے جا رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار پھینک رہے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3181۔ حضرت عیینہ بن عبد الرحمن اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے اور ہم میت کو اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پیچھے سے آن ملے تو انہوں نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور میت کو اٹھا کر درمیانی چال سے دوڑ رہے ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3182۔ خالد بن حارث اور عیسیٰ بن یونس نے عیینہ بن عبد الرحمن سے یہ روایت نقل کی تو ان دونوں نے عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا ذکر کیا اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خچر دوڑا کر لائے اور اپنا کوڑا بلند کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3183۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے گھر والے اس پر رونے لگے تو اس کا ہمسایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ وہ آدمی فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا خبر؟ اس نے کہا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ نہیں مرا ہے۔ تو وہ لوٹ گیا۔ گھر والے اس آدمی پر پھر رونے لگے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہیں مرا ہے۔ تو وہ لوٹ گیا تو لوگ اس پر پھر رونے لگے۔ اس کی بیوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں خبر کرو۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر۔ پھر وہ آدمی آیا اور دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو تیر یا نیزے کے پھل سے جو اس کے پاس تھا ذبح کر لیا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور آپ کو خبر دی کہ وہ مر گیا ہے۔ آپ نے کہا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا، میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے نیزے کے پھل کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کر لیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے خود اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3185۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی جبکہ ان کی عمر 18 ماہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3187۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3189۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کا جنازہ مسجد میں ادا کیا تو اس پر کوئی عیب نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3191۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنی میتوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر یعنی زوال کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی کے قریب تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3192۔ حضرت عمار مولا حارث بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ وہ ام کلثوم یعنی دختر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ محترمہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے زید اکبر کے جنازے میں حاضر تھے۔ بس امیر مدینہ نے بچے کو امام کی طرف رکھا تو میں نے اس کا انکار کیا۔ جماعت میں حضرات ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو قتادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا یہی سنت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3193۔ حضرت نافع ابو غالب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں بصرہ میں مربد محلے کی گلی میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمیر کا جنازہ ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایک باریک سی اونی چادر اوڑے ہوئے اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے اس نے اپنے سر پر کپڑا رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ محترم بزرگ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ جب میت کو رکھا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ میں ان کے پیچھے تھا، میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی۔ آپ اس میت کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے اور 4 تکبیریں کہیں۔ آپ نے نماز میں طوالت کی نہ جلدی، پھر بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، یہ ایک انصاری خاتون کا جنازہ ہے، اور وہ اسے قریب لائے اور میت کے اوپر سبز رنگ کا پردہ تھا، یعنی تابوت نما رکاوٹ جو عورت کی ناچ پر رکھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے اور جنازہ پڑھایا جیسے کہ مرد کا پڑھایا تھا۔ پھر آپ بیٹھ گئے تو علا بن زیاد نے پوچھا اے ابو حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جنازہ پڑھایا کرتے تھے جیسے کہ آپ نے پڑھایا ہے کہ 4 تکبیریں کہتے اور مرد کے لیے اس کے سر کے سامنے اور عورت کے لیے اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا اے ابو حمزہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا کہ مشرکین نکلے اور ہم پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے دیکھا، یعنی ہم پسپا ہو گئے، اور ان مشرکین میں ایک آدمی تھا جو ہمیں کچلے جا رہا تھا اور اس نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں پسپا کر دیا اور پھر ان لوگوں کو لایا گیا اور وہ اسلام پر بیعت کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا تھا مجھ پر یہ نظر ہے کہ اگر اللہ اس آدمی کو لے آیا جو آج ہمیں کچلتا رہا ہے تو میں ضرور اس کی گردن اڑاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور اس آدمی کو لے آیا گیا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر آپ رکے رہے اور اس سے بیعت نہیں لی تاکہ وہ صحابی اپنی نظر پوری کر لے۔
راوی کہتا ہے اور وہ صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس شخص کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمائے، جبکہ وہ اپنے طور پر اس کو قتل کر دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیبت میں تھا۔ پس جب آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی کچھ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری نظر کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں تو اسی لیے رکا رہا کہ تو اپنی نظر پوری کر لے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو لائق نہیں کہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ ابو غالب کہتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے متعلق دریافت کیا جو وہ عورت کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ اس لیے ہوتا تھا کہ میت پر تابوت نہیں رکھا جاتا تھا، تو امام عورت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ اس کے لیے قوم سے پردہ بن جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس حدیث کی روشنی میں منسوخ ہے جس میں کہ قتل کی نظر پوری کر دینے کا بیان آیا ہے، حالانکہ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3194۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو کہ ایام نفاس میں فوت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3195۔ جناب شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سے گزرے تو صحابہ نے اس پر صف بنائی، یعنی جنازہ پڑھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، میں نے شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ثقہ یعنی قابل اعتماد شخصیت نے جو اس جنازے میں حاضر تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3196۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک جنازے پر آپ نے 5 تکبیریں کہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی 5 تکبیریں بھی کہا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن مسنہ کی حدیث خوب یاد ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3197۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اور کہا یہ سنت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3199۔ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھتے ہوئے کیسے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس سب کے باوجود جو تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ راوی نے وضاحت کی کہ ان دونوں کے مابین اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء له فاغفر له۔ اے اللہ، تو اس میت کا رب ہے، تو نے ہی اسے پیدا کیا اور دین اسلام کی ہدایت دی ہے، اور تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے، اور تو اس کے باطن اور ظاہر سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، تو اسے معاف فرما دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعبہ نے سند کے ایک راوی علی بن شماخ کے نام میں غلطی کرتے ہوئے اسے عثمان بن شماس کہہ دیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، میں نے احمد بن ابراہیم موصلی سے سنا جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کرتے تھے کہ میں جب بھی حماد بن زید کی مجلس میں بیٹھا
تو وہ عبد الوارث اور جعفر بن سلیمان سے روایت لینے سے منع کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3200